سارے جگ نو پالن والا میرا اللہ دیوانوں کی طرح سنیے، دیوانے بن کے، اللہ کے دیوانے بن کے میرے ساتھ بولیں گے، سارے جگ نو پالن والا میرا اللہ سارے جگ نو پالن والا میرا اللہ سارے جگ نو پالن والا میرا اللہ ہاتھ اٹھا کے اللہ پتہ چلے سارے جگ نو پالن والا میرا اللہ سارے جگ نو پالن والا میرا اللہ جیدہ ہاتھ تلے رہا میں نے شاک پہ جانا ہے ہر مشکل نو ٹالن والا میرا اللہ عقیدہ پکا کرو عقیدہ ہر مشکل نو ٹالن والا میرا اللہ مشکل کشا کون ہے حاجت روا کون ہے اے گوڑیاں تو ذرا ہاتھ چاک کے ایک باری پتہ چلے اے گوڑیاں تو نیند آ جانی ہے میں چاہنا نیند نہ آوے تھوڑی دیر اے ذرا گوڑے چھڑو تے ہاتھ اٹھا کے بولو مشکل کشا کون زور سے بھائی عقیدے پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے حاجت روا کون ہے بیٹے بیٹیاں دینے والا کون ہے دے کے واپس لینے والا کون ہے پھر دوبارہ دینے والا کون ہے اب جو داتا خالق مالک اللہ کو مانتا ہے ہاتھ اٹھا کے کہا کرے اللہ ہے ہر مشکل نو ٹالن والا میرا اللہ سارے جگ نو پالن والا میرا اللہ کامران بھائی رزق پہاڑ دی تے تھلے دی کی تو پوچھنا ہے رزق پہاڑ دی تے تھلے دی کی تو پوچھنا ہے کیڑیاں دے منہ ڈالن والا میرا اللہ کیڑیاں دے منہ ڈالن والا میرا اللہ یا اللہ جو کہے کہ رزق دینے والا تو یہ ہاتھ اٹھا کے اللہ کہے اس کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا کیڑیاں دے منہ ڈالن والا اللہ اللہ کیڑیاں دے منہ ڈالن والا میرا اللہ یہ ہم پڑھتے ہوئے مجھے 10 دن ہو گئے ہیں لیکن جو مزہ مجھے آج آ رہا ہے 10 دنوں میں نہیں آیا آج 10واں دن ہے اس کو پڑھتے ہوئے لیکن آج جو روحانیت یہاں نظر آ رہی ہے مجھے 10 دنوں میں نہیں آئی میں چاہوں گا کہ ایک دفعہ اس روحانیت کو دوبالا کر کے سارے جھوم کے کہیں اللہ ہے ہر مشکل نو جس کو شرم آ رہی ہے نہ بولے قبر اکیلی ہوگی وہاں اللہ کا نام ہی کام آئے گا زور سے کہیں ہر مشکل نو ٹالن والا میرا اللہ سنیے گا نوجوانوں ایمان تازہ ہو جائے گا ہاں غم دے یا
ہنیریاں اندے وچ زمانے دے غم دے یار ہنیریاں غم دے یار ہنیریاں اندے وچ زمانے دے سارے بولنا دیپ خوشی دے دیپ خوشی دے پالن والا میرا اللہ یا اللہ جو کہہ رہے ہیں زور سے کہہ رہے ہیں اللہ ہے کبھی اس کو غم نہ دکھانا خوشیاں ہی دکھانا دیپ خوشی دے پالن والا میرا اللہ بھئی نوجوانوں ہاتھ اٹھا کے اللہ کا نام لینا ہے ہر مشکل نو ٹالن والا میرا مہربانی بہت شکریہ ایک ہاں بولیے زندہ اچھا یہ ہے ہمارے علماء اب ویسے آپ بھی بڑے سیانے ہیں کلام بھی ہم سے سنتے ہیں تقریریں بھی علماء سے سنتے ہیں نعرے بھی علماء سے لگواتے ہیں حالانکہ یہ کچھ تو آپ کا بھی حق بنتا ہے ویسے کوئی مجمع سے اگر نعرہ لگاتا اب مولوی صاحب آپ نے نہیں لگانا اب ان کو چاہیے کہ یہ نعرہ لگائیں کوئی بھی لگائے کوئی بچہ لگائے جوان لگائے بزرگ لگائے میں پڑھتا ہوں دوبارہ سے آپ نے کہنا ہے اللہ ہے سارے جگ نو پالن یہ جو شعر ہے اس میں ایک فارسی کا لفظ استعمال ہوا ہے اور خاص لوگوں کو سمجھ آئے گا یقیناً آپ تو بڑی داد دیں گے پڑھے لکھے جو دوست ہیں وہ ضرور میری جو ہے حوصلہ افزائی کریں گے ہر گنجے مخفی داؤ حاکم جانوے در نایاب اچھالن والا میرا اللہ عثمانی صاحب آج کی محفل کا سب سے خوبصورت شعر پڑھ رہا ہوں در نایاب اچھالن والا میرا اللہ جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے اور بے طلب دیے جاتا ہے مجھے دینے والا ہاتھ اٹھتے نہیں جھولی میری بھر جاتی ہے در نایاب اچھالن والا میرا اللہ سارے جگ پالن والا میرا اللہ ماشاءاللہ جن کا ایمان تازہ ہوا ہے دل کو سکون ملا ہے وہ کہیں سبحان اللہ اللہ آپ کو دنیا میں بھی یہ سکون عطا فرمائے آخرت میں بھی یہی سکون عطا فرمائے دوستو دنیا چند دن کی ہے آگے بہت لمبا سفر ہے آخرت کا اللہ پاک وہ جو آخرت کا ہمارا سفر ہے وہ ہم سب کو جنت میں اکٹھا فرما دے تو بڑا اچھا سنا آپ نے اب کون کون بندہ مدینے جانا چاہتا ہے وہ سبحان اللہ سنا دے تو میں یہ 2-3 دن سے میں نعت پڑھ رہا ہوں بڑی سنی جا رہی ہے تو اب ماحول بن گیا ہے تو آپ کو بھی سناتے ہیں انشاءاللہ سنیں گے انشاءاللہ وہ جو باہر بیٹھے ہمارے بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے کیا بات ہے ویسے آپ سے زیادہ سبحان اللہ باہر والے کہہ رہے ہیں جس وقت آپ کی سبحان اللہ کی لوڈ شیڈنگ ہو گئی تو میں نے وہاں چلے جانا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اور میں چلا بھی جاتا ہوں آپ نے میرے ویڈیو دیکھی ہوں گی تو میں اتنا سفر تو کر ہی لوں گا ٹھیک ہے تو باہر والے ایک دفعہ کہیں سبحان اللہ دیکھا کتنی آواز آ رہی ہے حالانکہ کافی دور ہے اب اندر والے کہیں
یہ جو بچے بیٹھے ہیں آپ خاموش رہیں، نوجوان اور بزرگ کہیں سبحان اللہ، بس اس میں تھوڑا اضافہ فرماتے رہیں، اللہ آپ کی عمر میں اضافہ فرمائے گا انشاءاللہ۔ ایک عاشق ڈاکٹر عبد الماجد حمید المشرقی ہمارے ایک بزرگ ہیں، علماء دیوبند کے بہت بڑے عالم ہیں، جانتے ہوں گے آپ، گجرانوالہ کے ہیں۔ انہوں نے یہ کلام لکھا ہے کہ جب میں مدینے گیا تو مدینے جا کے کیا دیکھا، آئے میں آپ کو سناتا ہوں۔ جن کے داڑھی کے بال سفید ہیں یہ 4 شعر سنبھال کے سنیے گا اور سنبھال کے رکھیے گا، آپ کو بڑے کام آئیں گے، سنیے گا۔ اب میری نگاہوں کا، عثمانی صاحب کی یاد کرو گے، اب میری نگاہوں کا خوب یہ کرینہ ہے۔ ہر بندہ نہ بولے، جو مدینے جانا چاہتا ہے بس ختم ہو بات تو ہاتھ اٹھائے گا، سبحان اللہ کہے گا۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جب میں مدینے گیا تو کیا ہوا، اب میری نگاہوں کا خوب یہ کرینہ ہے، اب میری نگاہوں کا خوب یہ کرینہ ہے، اب میری نگاہوں کا خوب یہ کرینہ ہے۔ مجھے دیکھیے گا، اب میری نگاہوں کا خوب یہ کرینہ ہے، اس طرف کو اٹھتی ہے جس طرف مدینہ ہے، اس طرف کو اٹھتی ہے جس طرف مدینہ ہے، اس طرف کو اٹھتی ہے جس طرف مدینہ ہے۔ مہربانی جنہوں نے استقبال کیا اس شعر کا مبارک ہو، دوبارہ پڑھتا ہوں، اس سے اچھا استقبال کریں۔ ہر چار اب لگا ہے ماشاءاللہ۔ کیا نام ہے علاقے کا؟ مہوٹا والے جاگ گئے، سبحان اللہ۔ دوبارہ پڑھتا ہوں، اب میری نگاہوں کا خوب یہ کرینہ ہے، اب میری نگاہوں کا خوب یہ کرینہ ہے، ارے اس طرف کو اٹھتی ہے جس طرف مدینہ ہے، اس طرف کو اٹھتی ہے جس طرف مدینہ ہے، اس طرف کو اٹھتی ہے جس طرف مزہ آ گیا۔ مدینہ ہے سب کہیں، اس طرف کو اٹھتی ہے جس طرف مقابلہ ہے، کون بندہ اسی سال جانا چاہتا ہے مدینے، وہ بولے، اللہ لے کے جائے گا۔ ہاں اس طرف کو اٹھتی ہے جس طرف، بس سے اترے یا جہاز سے اترے، مدینہ ایئرپورٹ سے اترے، مدینہ ایئرپورٹ سے جب بندہ بس میں بیٹھا، آگے کیا ہوا سنیے گا۔ راہ جو مہکتی ہے، ایک بزرگ کا کلام سنا رہا ہوں اور اتنی حوصلے سے سنے کہ شعر ختم ہو دونوں ہاتھ اٹھائیے گا۔ عاشق کہتا ہے راہ جو مہکتی ہے اس پہ جا رہا ہوں میں، حضرت سنیے گا، راہ جو مہکتی ہے اس پہ جا رہا ہوں میں، بابا تکڑا ہوں ذرا، راہ جو مہکتی ہے اس پہ جا رہا ہوں میں، راہ جو مہکتی ہے اس پہ جا رہا ہوں میں، ارے یہ کسی سے کیوں پوچھوں، یہ کسی سے کیوں پوچھوں، یہ کسی سے کیوں پوچھوں، کس طرف مدینہ ہے۔
ہاں یہ کسی سے کیوں پوچھوں کس طرف مدینہ ہے، سجا ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے یہ کسی سے کیوں پوچھوں کس طرف مدینہ ہے، یہ کسی سے کیوں پوچھوں کس طرف مدینہ ہے۔ قاری عاقب صاحب اے بندے باہر والے اندر والے کھڑے ہو کے بھی سبحان اللہ کہن تے شیر دا حق ادا نہیں ہوندا۔ میرا ویسے مزاج نہیں ہے مجمع کو کھڑا کرنے کا، اور مسجد میں تو ویسے کبھی نہیں میں نے اس طرح، لیکن اس کا یہ میں بتا رہا ہوں، آپ چاہے 1 گھنٹہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتا رہے نا، یقین کریں اے جڑا شیر میں پڑھن لگے ہیں ایدہ مول نہیں ہے جڑا میں پڑھن لگے ہیں۔ 10 نعت خان بلا لو، 10 نعت خان، اور 10 نعت خانوں کو کہو گھنٹہ گھنٹہ ہمیں سناؤ، 10 گھنٹے میں یہ شیر ایک ہی ہے اے جڑا میں ہن پڑھنا ہے، ذرا تکڑا ہوئی۔ ہاں اس طرف بھی 2 گھر ہیں، ماشاءاللہ ہر بندے کے نصیب میں داد نہیں ہے، وہی دے گا جس کو سمجھ آئی میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اس طرف بھی 2 گھر ہیں، سنیے گا مہربانی، اس طرف بھی 2 گھر ہیں، اس طرف بھی 2 آنکھیں، ہاں اس طرف بھی 2 گھر ہیں، بولو اس طرف بھی 2 آنکھیں، سارے مل کے کہیں اس طرف بھی 2 گھر، ماحول بن جائے گا، سارے بولیں اس طرف بھی 2 گھر ہیں، آپ کہو کہ ظفر بھائی کچھ بات کھولو تو صحیح، کیا رہے ہو؟ اب جب بات کھلے گی تو دونوں بازو اٹھانے ہیں، 2 آنکھیں 2 بازو اللہ نے دیے ہیں، اٹھائیں گے۔ اس طرف بھی 2 گھر ہیں، اس طرف بھی 2 آنکھیں، اس طرف بھی 2 گھر ہیں، اس طرف بھی 2 آنکھیں، ایک میں تو کعبہ ہے، ایک میں مدینہ ہے، کیا بات ہے، بولو ہاں ایک میں تو کعبہ ہے، ایک میں مدینہ ہے، ایک میں تو کعبہ ہے، ایک میں مدینہ ہے۔ جوانوں یاد کر لو، کوئی بندہ پوچھے مہوٹا میں رات محفل تھی کیا یاد کر کے آئے ہو، ان کو کہنا اس طرف بھی 2 گھر ہیں، اس طرف بھی 2 آنکھیں، ہاتھ اونچا کر کے گواہی دو، اس طرف بھی 2 گھر ہیں، اس طرف بھی 2 آنکھیں، اس طرف بھی 2 گھر ہیں، اس طرف بھی 2 آنکھیں، اس طرف بھی 2 گھر ہیں، اس طرف بھی 2 آنکھیں، اس طرف بھی 2 گھر ہیں، اس طرف بھی 2 آنکھیں۔ پھر ہاتھ اٹھائے گا باہر والے بھائی، مہربانی بہت مہربانی ہے، بڑی محبتیں دے رہے ہیں۔ اس طرف بھی 2 گھر ہیں، اس طرف بھی 2 آنکھیں، ہن 2 میں ہاتھ اٹھانے میں، ایک میں تو کعبہ ہے، ایک میں تو کعبہ ہے، ایک میں تو کعبہ ہے، ایک میں مدینہ ہے، ایک میں تو کعبہ ہے، ایک میں تو کعبہ ہے، ایک میں کس لیے اے دل تجھے فکر و غم و آلام ہے، چل مدینہ چل وہاں آرام ہی آرام ہے، جو نگاہوں کی ہے ٹھنڈک اور میرے دل کا قرار، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ کا نام ہے،
ڈھونڈنے والے کمی پیارے نبی کی شان میں کل بھی تھا ہارا ہوا اور آج بھی ناکام ہے دیکھ کر شہر نبی جنت کی یاد آنے لگی ارے کتنی پیاری صبح اس کی کیا منور شام ہے ایک میں تو کعبہ ہے مدینہ ہے سبحان اللہ یہ جو دیوانے میرے ساتھ پڑھ رہے ہیں ایک دفعہ کہیں سبحان اللہ حاضر رہنا ساڑھے جامی صاحب کہنے نہیں حاضر رہنا سنتے ہیں نا میں تو انہوں کہہ رہے حاضر رہنا آگے پیچھے نہ ہونا تو آڑے واسطے کہہ رہے ہیں کہ اپنے جانثاروں کے سمجھیے گا اپنے جانثاروں کے آپ دل میں رہتے ہیں بابا پوری محبت سے اپنے جانثاروں کے آپ دل میں رہتے ہیں بولے اپنے جانثاروں کے آپ دل میں رہتے ہیں اب ہر بندہ ہاتھ اٹھائے گا اپنے لیے کیونکہ آپ کی بات کی ہے شاعر نے اپنے جانثاروں کے آپ دل میں رہتے ہیں ارے کتنی عظمتوں والا عاشقوں کا سینہ ہے عظمتوں والا عاشقوں کا سینہ ہے کتنی عظمتوں والا عاشقوں کا سینہ ہے تھوڑا سا آہستہ آہستہ کہیں اس طرف کو اٹھتی ہے جس طرف ہے اس طرف کو اٹھتی ہے جس طرف مدینہ ہے ایڈوانس میں سبحان اللہ کہو تو آخری شعر بھی سناتا ہوں میں نے کہا تھا نا ایک شعر سنبھالنے کا ہے اب 3 شعر آپ نے سنبھال لیے یہ آخری جب سنبھالیں گے تو بیڑا ہی پار ہو جانا ہے دیکھیے گا علماء کی توجہ چاہتا ہوں میں قدوں سے اے ماجد دور دور رہتا ہوں کامران بھائی پوری توجہ چاہتا ہوں ہر بندے کا پورا جو ہے ذہن ادھر ہو پھر سمجھ آئے گا میں قدوں سے اے ماجد دور دور رہتا ہوں یہ جمعے والے دن توبہ ٹیکسنگ میں مولانا غازی اورنگزیب فاروقی صاحب کو میں نے جب یہ شعر سنایا مجھے انہوں نے 500 روپے انعام دیے پرسوں جمعے والے دن تو شعر ہی ایسا ہے میں آپ کو یہ تو نہیں کہتا مجھے آپ انعام دیں پر یہ چاہتا ہوں کہ بس شعر ختم ہو تو سبحان اللہ کا انعام میرا وہ نہ پچائیں ٹھیک ہے ہاں میں قدوں سے اے ماجد دور دور رہتا ہوں ارے کیوں دور رہتا ہے میں قدوں سے شاعر کہتا ہے میں قدوں سے اے ماجد دور دور رہتا ہوں میں قدوں سے اے ماجد دور دور رہتا ہوں مجھ کو جام کوثر کا مجھ کو جام کوثر کا مصطفیٰ سے پینا ہے مجھ کو جام کوثر کا مصطفیٰ سے پینا ہے جس نے پینا ہے اٹھا لے ہاتھ مجھ کو جام کوثر کا مصطفیٰ سے پینا ہے مجھ کو جام کوثر کا مصطفیٰ سے پینا ہے مجھ کو جام کوثر کا مصطفیٰ سے پینا ہے جن کا ایمان تازہ ہوا ہے وہ کہیں سبحان اللہ اب جو ہے فرمائشی کلاموں کی طرف آتے ہیں دل تو میرا تھا بھی 1-2 کلام اور بھی نئے آپ کو سناتے لیکن میں نے خود ہون خیال آیا کہ میں واپس بھی جانا تے سویرے پھر جڑا وے اس لیے میں ویسے پہلے مزے لے کے پڑھ رہا تھا مجھے ابھی ہوا ٹینشن بھی آپ کہیں وہ نہ ہو
یہ سمجھیں کہ نعت خان بھائی تو سپیکر کی جان نہیں چھوڑ رہا، اس لیے میں جلدی جلدی اپنے ٹائم میں کلوز کرتا ہوں۔ یہ بچوں کی فرمائش ہے، ایک بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ اور آنکھیں حلیمہ، یہ فرمائش ہے۔ اور ہمارے قاری عاقب تنویر صاحب نے بھی ایک فرمائش کی ہے، انہاں دی تو میں رہن دینا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ میں اے کلام تو انہوں سنایا ہے جڑا، ٹھیک ہے۔ باقی بچوں کی ایک پوری کرتے ہیں اور اس کے بعد لوری، اور اگر آپ کہیں گے تو پھر شان صحابہ بھی انشاءاللہ سنیں گے نا انشاءاللہ۔ تھکے تو نہیں بیٹھے؟ ہاتھ کھڑا کریں جو حضرات تھکے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ۔ بڑے باہر والے جو ہیں وہ واقعی تھکے ہوئے ہیں، اندر والے جو ہیں وہ سمجھ گئے، بھی لگتا ہے نعت خان نے تبدیلی ابھی آخر میں جا کے تبدیلی کرے گا۔ باہر اللہ آپ کو خوش رکھے۔ ہاں بے خود کیے دیتے ہیں، یہ جس کی فرمائش ہے، جس نے چٹ لکھی ہے وہ بیٹھا ہے یہاں۔ کس نے لکھی ہے یہ فرمائش؟ آپ نے لکھی ہے؟ چلو بیٹا کیا یاد کرو گے، جب تو نہ ہوتا تو میں کوئی نہیں پڑھنی سی، ٹھیک ہے۔ آپ نے لکھی ہے، بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، عادل میں تجھے رکھ لوں، عادل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوائے جانانا، عادل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوائے جانانا، اتنا تو کرم کرنا، اے چشم کریمانہ، اتنا تو کرم کرنا، اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، اس کی تمنا ہے اٹھائے ہاتھ، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، جب عادل میں تجھے رکھ لوں، عادل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوائے جانانا، عادل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوائے جانانا، دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے، دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا، جو حضور کا امتی ہونے پہ فخر کرتا ہے، یہ جتنے میرے علماء بیٹھے آپ بھی میرے ساتھ کہیں، یہ شعر تو آپ کو تو زیادہ حق بنتا ہے کہنے کا، کہیں جس نے ساری زندگی اللہ کے اور اللہ کے نبی کے نام لگائی ہوئی ہے، ان علماء کا تو حق زیادہ بنتا ہے، وہ کہیں کہ دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے، قاری صاحب محشر میں بھی کہہ دینا، یہ ہے میرا دیوانہ، محشر میں بھی کہہ دینا، یہ ہے میرا دیوانہ، محشر میں بھی کہہ دینا، یہ ہے میرا دیوانہ، عادل میں تجھے رکھ لوں۔ بزرگوں سنیے گا، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں،
جس کا جی چاہتا ہے بولے جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں ہاتھ چاہ کے درشن کا تو درشن ہو باہر والوں آپ بھی ذرا شامل ہو جاؤ ہاتھ اٹھا کے درشن کا تو درشن ہو نظرانے کا نظرانہ عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا عادل میں تجھے رکھ لوں سنیے گا پینے کو تو پی لوں گا ماشاءاللہ چہرے بتا دیں گے کس کس کے دل کی بات کی ہے چہرے بتا دیں گے دیکھیے گا پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے اجمیر کا ساقی ہو اجمیر کا ساقی ہو اٹھائیے ہاتھ بغداد کا میں خانہ اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا میں خانہ اجمیر کا ساقی ہو ہم نے قیامت والے دن ایک منظر دیکھنا ہے پہلے تو قبر میں دیکھیں گے قبر میں سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے دکھایا جائے گا عکس دکھایا جائے گا ان کے بارے میں کیا خیال ہے یہ کون ہے تو میرا تو دل مانتا ہے کہ اے مہوٹا دا ہر بندہ کہے گا یار تینوں پتہ نہیں یہ تو ساڈے نبی نے فرشتے نو کہن گے اے دیوانے جو آنسو بہا رہے ہیں سبحان اللہ کہہ رہے ہیں دیوانوں کی طرح اے تے فرشتے نو کہن گے تینوں پتہ کوئی نہیں یہ تے او نے جنہ واسطے اسی جان بھی دین لی تیار سی تے ہون بھی سانو دوبارہ بھی اگر دنیا تے اللہ بھیجے تے کوے کی دے واسطے جان دے سکتے ہو تو اسی کہاں گے اسی اپنے نبی واسطے جان قبر میں تو دکھایا جائے گا عکس علماء سے سنیے لیکن آؤ جب قیامت کا دن آئے گا نا آئے ہائے شاعر کہتا ہے قیامت والے دن ایک میرے ساتھ معاملہ بن گیا کیا بنا کہتا ہے میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں تھوڑا جا اچھا سبحان اللہ کھل میری نظر پئی میں نے جب حضور کو دیکھا تو کہتا ہے بس جب میں نے دیکھا تو حضور نے بھی مجھے دیکھا ہر بندہ نہ بولے جیدے دل دی گل ہوئے تڑپ کے بولے گا کہندہ ہے صرف حضور نے میں نو ویکھیا نہیں بابا ذرا تکڑے ہو کے سننا حضور نے مجھے دیکھا نہیں بلکہ حضور نے دیکھا اور ساتھ مسکرا دیے جب حضور نے مجھے دیکھا اور مسکرائے نا کہتا ہے میں تو پھر دیوانہ ہی ہو گیا کہ حضور نے مجھے دیکھا اور مجھے دیکھ کے مسکرائے ہیں اب دیوانہ کہتا ہے میں ہوش حواس اپنی آئے ہائے پتہ نہیں کون سمجھے گا میں ہوش حواس اپنی اس بات پہ کھو بیٹھا ہنس کے جو کہا تم نے آیا میرا دیوانہ بھائی دیوانوں دونوں ہاتھ ہنس کے جو کہا تم نے آیا میرا دیوانہ ہنس کے جو کہا تم نے دیوانہ ہے دیوانہ عادل میں تجھے رکھ لوں اللہ آپ کو خوش رکھے جیڑا بندہ اماں حلیمہ دی لوری سننا چاہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اگر تسی آکھو تو ایک شیر پہلے میلاد نہ ہو جائے لیکن او دے شرط ہے جی میں پہلے پڑھ رہے ہو اگے بھی پڑھنا پینا پڑھیں گے انشاءاللہ نبی پاک کی آمد ہوئی تو پھر کیا ہوا سنیے گا ہاں کل نبیاں دا شایا
آپ کو دیکھ کے پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے جی، سنیے گا. کل نبیاں دا شایا کل نبیاں دا. میرے ساتھ وعدہ کیا آپ میرے ساتھ پڑھیں گے. آؤ پھر دیکھتے ہیں. میں زیادہ زور سے پڑھتا ہوں کہ آپ، میرے پاس صرف ایک میک ہی ہے نا، آپ کافی زیادہ ہیں تو آپ کی آواز زیادہ ہونی چاہیے. کل نبیاں دا شایا کل نبیاں دا شایا شایا شکر جو ساوچ سایا کل نبیاں دا شایا شکر جو ساوچ سایہ پاک محمد رب سونے دا پاک محمد رب سونے دا بن کے آپ گوایا بن کے آپ گوایا. سب کہیں گے شکر جو ساوچ. نبی پاک کی آمد سے پہلے 360 بت پڑے تھے خانہ کعبہ میں. کتنے بت پڑے تھے؟ یہ بت پانی دیتا ہے، یہ بیٹے دیتا ہے، یہ بیٹیاں دیتا ہے. اس طرح لوگ مانگتے تھے بتوں سے. لیکن جب نبی پاک آ گئے حضور نے سارے بت گرا دیے اور سارے بت گرا کے کہا کہ میرے امتیوں دینے والی ذات صرف ایک ہے اور اللہ سے مانگو، اللہ کے علاوہ کسی سے نہ مانگو. جب دنیا نے اللہ سے مانگا تو پھر میرا دل مانتا ہے کہ مہوٹا کا ہر بندہ کہہ رہا ہے جب سے ایک اللہ سے مانگنے لگے ہیں شکر جو ساوچ سایا کل نبیاں دا بٹ کے جو سن یاریوں نانو بٹ کے جو سن یاریوں نانو. اشارہ سمجھے. دسن لی حق دار آیا دسن لی حق دار آیا. ادھر سے ہاتھ اٹھے ادھر سے. شکر جو ساوچ سایا کل نبیاں دا چھایا شکر جو ساوچ سایہ. اور آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں میرے نبی کے میلاد سے پہلے جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی اس کا باپ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کرتا تھا. سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ بیٹی گھر میں پیدا ہو جانی سب سے بڑی نحوست سمجھا جاتا تھا کہ اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوگی اور لوگ اس کو تانے مارتے کہ تیرے گھر میں بیٹی ہے. جب تک اس کا باپ اپنی بیٹی کو زندہ دفن نہ کرتا لوگ اسے تانے مارتے تھے. اتنی جہالت تھی دوستو. نبی پاک کی آمد ہوئی. میں نے علماء سے سنا ہے کہ ایک بیٹی کو اس کا باپ باہر گیا ہوا تھا شام اپنا مزدوری کے لیے، کام کے لیے، کاروبار کے لیے. جب واپس آیا اس کے گھر میں امید تھی. اس نے اپنی بیوی کو کہا تھا کہ اگر میں واپس آؤں میرے گھر میں اگر بیٹا پیدا ہو تو دعوتیں بھی کرنا اور اس کی خدمت بھی کرنا، لیکن اگر بیٹی پیدا ہو تو فوراً زندہ دفن کرنی ہے. تو کہتے ہیں اس کے گھر میں اللہ کے، کیونکہ بیٹے دینے والا کون ہے؟ اللہ نے بیٹی دے دی. تو اب باپ تو باہر تھا تو اس ماں نے جب دیکھا کہ اللہ نے بیٹی دی ہے تو ماں تو پھر ماں ہی ہوتی ہے. ماں کیسے اپنے کلیجے کو زندہ دفن کرتی؟ اس نے جو ہے اس کی خدمت کرنا شروع کر دی. کہتے ہیں بیٹی کی 4-5 سال 6 سال عمر ہو گئی، بیٹی چلنے لگ گئی. تو اب وہ سفر سے واپس آیا. وہ آیا اور دروازہ اس نے دستک دی اور وہ بیٹی جو ہے وہ ساتھ والے پڑوسی کے گھر میں تھی. تو علماء کہتے ہیں کہ ماں سے جب پوچھا کہ بیٹا تھا یا بیٹی، اس نے کہا کہ بیٹی تھی. تو پھر وہ ٹھیک کیا، زندہ دفن کر دیا نا، ٹھیک ہو گیا. اب وہ بیٹی جو
تھی تو اس کی بیٹی لیکن پڑوسیوں کے گھر میں تھی، وہ آتی چلی جاتی، اب وہ باپ کے ساتھ اس کی محبتیں بڑھنے لگ گئی۔ تو ایک دن جب ماں نے دیکھا کہ اب تو یہ اس بیٹی کو بہت پسند کرتا ہے اور بڑی محبتیں دے رہا ہے، تو ایک دن اس نے کہا کہ یہ جو بیٹی ہے جو تیری خدمت کرتی ہے یہ ان کی نہیں ہے، یہ اپنی ہے۔ وہ خوش ہو گیا کہ یہ میری بیٹی ہے؟ اس نے کہا ہاں ہاں یہ آپ کی بیٹی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ جب باہر گیا تو دنیا کو پتہ چلا اچھا اس کے گھر میں بیٹی ہے، تو پھر لوگوں نے تانے، ابو جہل اینڈ کمپنی اس طرح کے جو سردار تھے انہوں نے تانے مارنا شروع کر دیے، تیرے گھر میں بیٹی ہے، بیٹی کا باپ ہے تو، تیرے گھر میں کوئی داماد آئے گا، تیرے گھر میں بارات آئے گی، اس طرح کی باتیں کی۔ تو اس سے برداشت نہ ہوا، وہ اپنی بیٹی کو ساتھ لیا اور اس نے ماں کو کہا کہ میں نے آج اس کو زندہ دفن کرنا ہے۔ اس کی تیاری کروا کے یہ کہا کہ میں تمہیں اپنے ماموں کے پاس لے کے چلتا ہوں، تمہاری نانی کے پاس لے کے چلتا ہوں۔ کہتے ہیں جب اس کو لے کے گئے اور اس میدان میں جہاں ہزاروں بچیاں زندہ دفن کی جاتی تھی تو وہاں جا کے اس نے گڑھا کھودنا شروع کر دیا۔ جب گڑھا کھود رہا تھا اس کو پسینہ آ رہا تھا، تو یہ معصوم بچی اپنے دوپٹے سے اپنے باپ کا پسینہ صاف کر رہی ہے۔ ایسے ہی علماء بتاتے ہیں، پسینہ صاف کر رہی ہے، پانی پلا رہی ہے، کبھی کہتی ہے بابا آپ رہنے دیں میں اس کو کھودتی ہوں۔ اب بیٹی کو تو نہیں پتہ کہ یہ میرے لیے یہ کھودا جا رہا ہے۔ تو کہتے ہیں جب وہ گڑھا کھود لیا تو اس بچی کو اس کے اندر جب زندہ ڈالا گیا تو بچی نے کہا بابا اس میں کیوں، آپ تو مجھے کہہ رہے تھے مجھے آپ چیزیں لے کے دیں گے، میری جو ہے نانکے خاندان کے پاس لے کے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا خاموش ہو جاؤ، اور بیٹی کے اوپر مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ کہتے ہیں جب وہ مٹی یہاں تک پہنچی تو بیٹی نے اسے باپ کے سامنے ہاتھ جوڑے کہا بابا مجھے معاف کر دو، اگر میرے گھر رہنے کی وجہ سے آپ کی بے عزتی ہے تو میں آپ کے گھر میں نہیں رہوں گی، میں مانگ کے گزارا کر لوں گی، مجھے زندہ دفن نہ کرو۔ باپ کو بالکل ترس نہ آیا، وہ بیٹی روتی رہی، ہاتھ جوڑتی رہی، لیکن باپ کو ترس نہ آیا۔ اس نے پھر پہلے بیٹی نے باپ کے سامنے ہاتھ جوڑے، جب یہاں آخری سانس نکلنے لگا نا تو اس نے اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ لی اور کہا پروردگار کب تک بیٹیاں ایسے زندہ دفن ہوتی رہیں گی؟ وہ بیٹی کا آنسو نکلا۔ اسی وقت کہتے ہیں مکے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو گئی، اور حضور کی آمد ہوئی۔ یہ صحابی نے خود حضور کو واقعہ سنایا جو میں نے آپ کو سنایا کہ یا رسول اللہ میں نے اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کیا اور وہ روتی رہ گئی، اور آج تک وہ اس کی چیخیں مجھے سنائی دیتی ہیں۔ دوستوں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نے بتایا کہ بیٹی کی عزت کیا ہے، بہن کی عزت کیا ہے۔ وعدہ کرتے ہیں بیٹیوں کا دل نہیں دکھائیں گے کبھی انشاءاللہ، وعدہ کرتے ہیں اپنی بہنوں کا، ماں کا، بیٹی کا دل نہ دکھائیں گے۔ میں شعر پڑھنے چلا تھا میلاد کا، کیا پڑھا کہ مدت تو رو دیا بیٹیاں اٹھے، مدت تو رو دیا بیٹیاں اٹھے، کرم دی کرن نگایا ہے، کرم دی کرن نگایا ہے۔ جب بیٹی کا سانس نکلا ادھر سے حضور کی آمد ہوئی تو بیٹیاں بھی کہہ رہی تھی شکر جو ساوچ سایا آئے کل نبیاں دا۔ اما حلیمہ جدو حضور نو اپنے گھر لے کے آئیاں، محلے دی بیبیاں کٹھیاں ہو کے گئیاں، کہندے نے اما کیڑا لال لے کے آئی ہیں؟ تے اما نے فرمایا ہاں آنکھیں حلیمہ ہویا کمالے جدا مولی کوئی نہیں، او ملے علالے۔ بھئی ابھی ہاتھ اٹھانے، جیڑا سب تو سونا ہے، جیڑا سب تو سونا ہے، اونو لے کے آئیا، اونو لے کے آئیا۔ سب بولیں جیڑا سب تو سونا ہے اونو لے کے آئیا، ہسدا تے ہوندی سجری سویرے۔ آئے ہائے آئے ہائے آئے ہائے، آپ سبحان اللہ نہ بھی کہے میں خود ہی کہہ دوں گا سبحان اللہ۔ ہسدا تے ہوندی سجری سویرے، اوتھوں چن چومیندہ جتھے رکھدا پیرے،
جیڑا سب تو سونا ہے اونوں لے کے آئیاں اونوں لے کے آئیاں کیا بات ہے جیدی بھائی ذرا ادھر کیمرہ کریں ہمارے یہ جو بزرگ جس طرح سبحان اللہ کہہ رہے ہیں بابا کہو ذرا اب بابا جی آ جاؤ ذرا میرے کول آ کے اسی طرح چلو کھڑے ہو کے تھے جیڑا سب تو سونا ہے اونوں لے کے آئیاں بھئی ہاتھ اوپر کرے اونوں لے کے آئیاں جیڑا سب تو سونا ہے اونوں لے کے آئیاں اونوں لے کے آئیاں یقین کریں اس کلام میں اللہ کی طرف سے کوئی ایسی روحانیت ہے کہ عجیب ہی ماشاءاللہ ماحول بن جاتا ہے اما حلیمہ کہندیاں نے پہلے حال کی سن پہلے حال کی سن ہون حال کی نے سارے پڑھو پہلے حال کی سن ہون حال کی نے تھوڑا سا زور سے پہلے حال کی سن ہون حال کی نے میرے لال اگے تو آڈے لال کی نے جیڑا سب تو سونا ہے اونوں لے کے آئیاں اونوں لے کے آئیاں جیڑا سب زندہ بولیے اب لگاؤ قاضی مظہر قاضی قاضی مظہر قاضی مظہر رات میں تھا سیالکوٹ کے علاقے میں بتا شکر وہاں عجیب ہی ایک نعرہ لگا نا مجھے بڑا پسند آیا وہ ایک نوجوان کھڑا ہوتا تو کہتا حب صحابہ رحمت اللہ بغض صحابہ لعنت اللہ عوام کہتی تھی بے شمار بے شمار میں کہتا ہوں بھی یہاں بھی ہو جائے میں کہوں گا حب صحابہ رحمت اللہ بغض صحابہ لعنت اللہ آپ کہیں گے بے شمار کہیں گے حب صحابہ رحمت اللہ بغض صحابہ لعنت اللہ سبحان اللہ کیسے کیسے نعرے ہمارے یہ دیوانے ماشاءاللہ بناتے ہیں اما حلیمہ کہن لگیاں او بیبیاں کہندے نے حلیمہ اے تیرا سکا پتر سونا کوئی نہیں میرے وال ویکھیو اما دے سکا پتر بھی ہے گا سی ہے سی کہ نہیں اما کی سکی اولاد بھی تھی تینوں سکا پتر سونا نہیں لگدا حلیمہ کتھے میرا پتر کتھے آمنہ دا پتر تو کجا من کجا یہ کہاں وہ انہیں کیا حلیمہ جیتے سکا پتر ہوئے اتھے کوئی ہور نہیں ہو سکتا اماں نے جیڑا جواب دیتا قسمیں سونے دے پانی نہ لکھنا لائے اماں کہن لگیاں ہاں اس وچ تے سکیاں وچ ونڈن کی ہاں اس وچ تے سکیاں وچ ونڈن کی اینو سون لگیاں کدے کنڈن کیتی جیڑا سب تو سونا ہے اونوں لے کے آئیاں اونوں لے کے آئیاں اچھا اماں تے بچپن چ بھی کانڈ نہیں کردی حضور نو آپاں تسی حضور نو کانڈ کرو کر سکتے ہو لیکن جیڑے جیڑے بندے ٹوٹل پمپ تے پیٹرول پوا رہے ہیں وہ تے کانڈ کر رہے ہیں کہ نہیں اگر انہوں نے پتہ ہے ان کو پتہ ہے کہ ٹوٹل پمپ فرانس کا ہے پھر بے شمار بولو ہر بندے کے پاس ٹچ موبائل ہے نا کیڑا ہے سارے بولو ہون تے بابیاں کول بھی حقیقت ہے وہ ساڑھے علاقے تے جننے بابے نے انہاں کول بھی وہ آدھن پتر نہیں موبائل لونا ہے تے وہ کہندا بابا تینوں نہیں چلاونا نہیں پتر تینوں چلانا آندا مینوں نہیں آندا ہاں ٹھیک ہے ٹچ ضرور ہوئے بھائی ٹچ موبائل سب کے پاس ہے اس سے کچھ فائدہ بھی اٹھا لو آج یہ محفل ختم ہو جا کے اگر انٹرنیٹ کا کوئی پیکج ہے دوستوں سے مشورہ کرو بھی پاکستان میں فرانس کی کون کون سی چیز ہم کھا رہے ہیں
کون کون سی چیز ہم روزانہ لے رہے ہیں، پیسے سارے فرانس کو جا رہے ہیں، اس نے ہمارے نبی کی شان میں اتنی بڑی گستاخی کر دی ہے، خاکے بنا دی، اور ہم ان کی چیزیں کھا رہے ہیں، کریمیں لگا رہے ہیں، ان کی پرفیوم لگا رہے ہیں ان کے. یہ جو ٹچ موبائل ہے، آج جا کے یہی ریسرچ کر لو کہ کون کون سی چیز فرانس کی ہمیں یہاں مل رہی ہے، ہماری دکانوں پہ موجود ہے. بائیکاٹ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ بھئی ہاتھ اٹھا کے باہر والے اندر والے کہیں فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ. کریں گے تو میں کہنا چاہنا ہاں اماں کہن دیئے اس وچ تے سکیاں وچ وانڈ نہیں کیتی. ہاتھ اٹھائیں. اینو سوڑ لگیاں کدے کنڈ نہیں کیتی. جیڑا سب تو سوڑا ہے اونو لے کے آئیاں. بیبیاں کہندے نے اماں لے کے کتھوں آئی ہیں. اماں دی اکھاں وچوں آنسو آ گئے. رو کے کہندیاں نے سکھ دی نو حاکم اللہ ملائے. ہاں سکھ دی نو حاکم اللہ ملائے. بچہ ہاتھ اٹھاؤ. اونو لکھ سلام جس مان جائے. اونو لکھ سلام جس مان جائے. امی کو پڑھو سلام. امی آمنہ کو سلام پڑھو. اونو لکھ سلام جس مان جائے. اونو لکھ سلام. مہوٹا والو مزہ آ گیا. اماں آمنہ کو سلام پڑھ دو سارے. اونو لکھ سلام جس مان جائے. جیڑا سب تو سونا ہے اونو لے کے آئیاں. اونو لے کے آئیاں. جیڑا سب تو سونا ہے اونو لے کے آئیاں. اونو لے کے آئیاں. ہاں قرآن بھی گوائیاں دیتیاں. سبحان اللہ. بس مسکرا کے ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہہ دیں. ہاں قرآن بھی گوائیاں دیتیاں. قرآن بھی گوائیاں دیتیاں. جی انہاں وفاداراں دیاں. قرآن بھی گوائیاں دیتیاں. ہاں انہاں وفاداراں دیاں. اے شان پہنچیاں ہیں نبی دے یاراں دیاں. صحابہ با کمال سارے نبی دے نال نال سارے. صحابہ با کمال سارے نبی دے نال نال سارے. صحابہ با کمال سارے نبی دے نال نال سارے. نبی دے نال نال سارے. آروزے وچ ویکھ تسئی. آروزے وچ ویکھ تسئی. مزارہ پیرداراں دیاں. آروزے وچ ویکھ تسئی. مزارہ پیرداراں دیاں. اے شان پہنچیاں ہیں نبی دے یاراں دیاں. صحابہ صحابہ تو کلمہ تے قرآن ویکھی ذرا کر کے دھیان ویکھی. تو کلمہ تے قرآن ویکھی ذرا کر کے دھیان ویکھی. تو کلمہ تے قرآن ویکھی ذرا کر کے دھیان ویکھی. ذرا کر کے دھیان ویکھی. اے سب قربانیاں ہیں. اے سب قربانیاں ہیں. جیو نشہ سواراں دیاں. اے سب قربانیاں ہیں. ہاں نشہ سواراں دیاں. اے شان پہنچیاں ہیں نبی دے یاراں دیاں. صحابہ صحابہ سلام. صحابہ
صحابہ ہر جگہ تے چھا گئے علم اسلام دا لہرا گئے صحابہ ہر جگہ تے چھا گئے علم اسلام دا لہرا گئے صحابہ والے ہاتھ اٹھائیں کہیں ذرا صحابہ ہر جگہ تے چھا گئے علم اسلام دا لہرا گئے صحابہ ہر جگہ تے چھا گئے علم اسلام دا لہرا گئے علم اسلام دا لہرا گئے ایک کافرانو بھولیاں نہیں آئے ہائے ایک کافرانو بھولیاں نہیں ایک کافرانو بھولیاں نہیں او مارا تلواراں دیاں ایک کافرانو بھولیاں نہیں او مارا تلواراں دیاں او مارا تلواراں دیاں او مارا تلواراں دیاں او مارا تلواراں دیاں قرآن بھی گواہیاں دیتیاں بولو زندہ ہاتھ یہ شعر میں ان کی نظر کرتا ہوں ہاں تو بن صدیق عمر دا نوکر کہو واہ صحابہ ہاتھ اٹھا کے کہو واہ صحابہ واہ واہ صحابہ واہ بھئی اس طرح نہیں صحابہ واہ ہیں کہ نہیں پھر ہاتھ اٹھا کے کہو واہ صحابہ واہ صحابہ واہ صحابہ تو بن صدیق عمر دا نوکر سنے عثمان حیدر دا نوکر سنے عثمان حیدر دا نوکر کیوں بہوچیاں بلندیاں ہیں بہوچیاں بلندیاں ہیں او دین دے میناراں دیاں بہوچیاں بلندیاں ہیں او دین دے میناراں دیاں اے شان بہوچیاں ہیں نبی دے یاراں دیاں آخری دفعہ حق چار یار کا نعرہ لگائیں گے انشاءاللہ نبی کے پہردار وفا کے علمدار جن کو ہے ان سے پیار وہ مل کے بولے یار حق حق چار یار حق چار یار حق چار یار حق چار یار بولے حق چار یار حق حق چار یار صحابہ صحابہ ہمارے صحابہ دونوں بازو لہرا کے صحابہ والے صحابہ صحابہ ہمارے صحابہ 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 ہمارے صحابہ نبی چاند ہے اور ستارے صحابہ نبی کے پہرےدار وفا کے علمدار جن کو ہے ان سے پیار وہ مل کے بولے یار حق حق چار یار حق چار یار حق چار یار حق چار یار یہ آقا میں پوریاں بجا لانے والے محمد کے پرچم کو لہرانے والے محمد کے پرچم کو لہرانے والے نبی کے محافظ ہمارے صحابہ نبی کے محافظ ہمارے صحابہ نبی چاند ہے اور ستارے صحابہ نبی کے پہرےدار وفا کے علمدار جن کو کہ ان سے پیار وہ مل کے بولے یار حق حق چار یار حق چار یار حق چار یار خلافت راشدہ راشدہ اللہ پاک ہمارے اس محفل کو قبول فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا
وصحبه وبارک وسلم وصلی علیہ او درت نہ کوئی تولے پیر مہر علی شاہ کیا کہتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ او درت نہ کوئی تولے اوے کیڑا یو دی ریس کرے جیدے منہ وچوں رب بولے جیندے منہ وچوں رب بولے تے اکھ اکھ تو نہیں وکھ کر دے صحابہ کے دیوانے اکھ اکھ تو نہیں وکھ کر دے اکھ اکھ تو نہیں وکھ کر دے وہ چنگیاں نسلاں والے نہیں صحابہ تے شک کر دے ابھی سبحان اللہ پوری نہیں ہوئی اس شعر کو پھر پڑھتا ہوں میں اس کو تھوڑا پڑھانا ہے سبحان اللہ کو پھر پڑھتا ہوں کہیں گے انشاءاللہ اکھ اکھ تو نہیں وکھ کر دے نیک ماواں والے نہیں عائشہ تے شک کر دے امی کا بیٹا ہاتھ اٹھا کے کہے نہیں عائشہ تے شک کر آواز سے نہیں عائشہ تے شک کر امی عائشہ کا بیٹا کہے نہیں عائشہ شک کر دے ایک شعر اور قاری صاحب آپ کی محبتیں لینا چاہتا ہوں علماء کی بھی محبتیں ملیں گی ڈاکٹر عادل خان شہید رحمت اللہ علیہ انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے گولیاں کھائی ہیں ایک شعر میں پڑھتا ہوں جو امیر معاویہ کے دیوانے ہیں تکڑے ہو کے سبحان اللہ ساری دنیا ساری دنیا حیا کر دی نام معاویہ سن ابلیس دی ماں مردی ابلیس دی ماں مردی تیرال کے پڑھو جیتا جگ پروانہ جیتا جگ پروانہ تھوڑا دل ملائیں گے تو انشاءاللہ بہت اچھا لگے گا آپ کو جیتا جگ پروانہ اب رل کے سارے او پاپائے زہرا دا پاپائے زہرا جڑے بابے بیٹھے نے ہاتھ اٹھانا پاپائے زہرا دا حسنین دا نانا ہے پاپائے زہرا دا حسنین دا نانا مل کے پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم وسلی علیہ کہتے سبحان اللہ سارے تو پہلے ہم دے دو شعر جیڑا بندہ اللہ دی ہم سننا چاہتا ہے سبحان اللہ سنائے تاکہ تھوڑے جو بندے بولیں جیڑا کہندہ ہے اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین مخلوق سے سارے بولو مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین جس بندے دا چلا 4 مہینے لگیں وہ دا دل بہت زیادہ خوش ہونا ہے کیونکہ جب میں اللہ دی توحید پڑھنی ہے تو انہیں میرے نال پڑھنا ہے پڑھو گے نا انشاءاللہ 3 دن تو سب کے لگے ہوئے ہیں لگے کہ نہیں لگے نہیں لگے تو لگا لو لگائیں گے انشاءاللہ نہیں تو ابھی تشکیل کرتے ہیں پھر امیر صاحب کو بلاتا ہوں میں یہی
لگائیں گے انشاءاللہ؟ آؤ مل کے ایک حمد پڑھتے ہیں سارے بھائی، آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے، پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟